فَيَا أَيُّهَا النَّاسُ، یہ مہینہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا اور ہمدرد ساتھیوں کی شہادت اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت کا مہینہ ہے۔ چلیے آج وزیر پیغمبر فاروق اعظم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح حیات سے کچھ درس لیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گلی سے گزرتے تھے اس گلی سے شیطان بھی بھاگ کھڑا ہوتا تھا۔ مکے میں جو بھی مسلمان ہوتا تھا وہ اپنی نمازوں کو گھر میں چھپ کر ادا کرتا تھا، مگر جیسے ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے اس وقت پہلی مرتبہ کعبۃ اللہ کے صحن میں کھلے عام نماز پڑھی گئی، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آقا آج سے نماز چھپ کر نہیں پڑھی جائے گی بلکہ کعبۃ اللہ کے کھلے صحن میں پڑھی جائے گی۔ کون ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ کون ہے جو فاروق کی اس تلوار کے نیچے آنا چاہتا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکے سے مدینہ شریف کو ہجرت کرنا بھی انوکھی شان رکھتا ہے۔ آپ اپنے وطن مکہ شریف سے ہجرت کرنے سے پہلے کعبۃ اللہ کے صحن میں جا کر بآواز بلند پکارتے ہیں کہ اے مکہ والو، آج عمر مدینہ کی طرف ہجرت کر رہا ہے، جس کسی میں بھی ہمت ہو عمر کو روک کر دکھلائے۔ جب بھی قرآن شریف کی آیتیں وحی کے ذریعے نازل ہوتی تھیں تو اس کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی زمانے میں درختوں کے پتوں اور چھالوں اور لکڑی یا چمڑے پر ان آیتوں کو لکھوا لیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قرآن شریف کی آیتوں کو ایک جگہ جمع کیا گیا اور ترتیب دے کر قرآن کی شکل میں شائع کرنے کا کام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا۔ حضرات محترم، آج کل آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے حکمرانوں نے امیری اور غریبی کی ایک لمبی لکیر کھینچ دی ہے، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا ایک واقعہ یوں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حکومت کے دور میں بھیس بدل کر راتوں کو بستی کے چکر لگایا کرتے تھے تاکہ عوام کے حالات آپ جان سکیں۔ ایک وقت جب رات میں ایک گھر کی طرف سے گزرے جہاں ایک گھر سے عورت کے رونے کی آواز آ رہی تھی، اور اس گھر کے باہر کے دروازے پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کے قریب جا کر حال پوچھا تو اس نے بتایا کہ میری بیوی کو بچہ ہونے والا ہے، ہم غریبوں کا کوئی مددگار نہیں، میری بیوی درد سے رو رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے اور اپنی بیوی سے کہا چلو میں تم کو ایک بڑی نیکی دلانا چاہتا ہوں، تم اپنے ساتھ کچھ کپڑے لے لو اور کھانا پکا کر ایک ہانڈی بھی لے لو۔ اس طرح وہ اپنی بیوی کو لے کر عورت کے گھر گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ام کلثوم نے اس عورت کے بچہ پیدا ہونے میں مدد کی۔ اس کے بعد ہانڈی سے ان دونوں کو کھانا کھلایا اور اس غریب آدمی کو اپنے گھر بلوا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روپیے پیسے سے اس کی مدد کر دی۔ اس طرح اس غریب آدمی کی خود اپنے ہاتھوں سے انہوں نے مدد کی، حالانکہ وہ اس وقت خلیفہ رسول تھے۔ کیا آج کے نفس پرست حکومتوں سے ایسے حاکم کی امید کی جا سکتی ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت نہ صرف انسانوں پر تھی بلکہ ہواؤں اور سمندروں پر بھی آپ کی حکومت تھی۔
اہل مصر ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور فریاد کرنے لگے کہ ہمارے یہاں دریائے نیل سال میں ایک بار اپنا پانی روک لیتا ہے اور اس وقت تک نہیں چلتا جب تک اس میں ایک کنواری لڑکی کو بناؤ سنگھار کر کے اس دریا میں نہ ڈال دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا اس دریا کا یہی دستور ہے؟ تو اہل مصر نے کہا کہ ہاں، ہر مہینے کی 12 تاریخ کو ہم ماں باپ کی ایک کنواری لڑکی تلاش کرتے ہیں، پھر ان ماں باپ کو راضی کرتے ہیں، پھر ان ماں باپ کی کنواری لڑکی کو اعلیٰ سے اعلیٰ زیور اور کپڑے پہنا کر اسے دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں، تب اس دریا کا پانی چلنے لگتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا اور کہا کہ آج کے بعد سے ایسا نہیں ہوگا، کوئی بھی کنواری لڑکی کو دریا کے بھینٹ نہیں چڑھایا جائے گا۔ آپ نے ایک کاغذ پر لکھا اور کہا کہ یہ خط دریائے نیل میں ڈال دیا جائے۔ جب وہ خط دریا میں ڈالنے سے قبل کھولا گیا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ امیر المومنین حضرت عمر خدا کے بندے کی طرف سے دریائے نیل کے نام یہ خط ہے۔ حمد و صلات کے بعد یہ معلوم ہو کہ اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو نہ چل، اور اگر تو واحد قہار کی مرضی سے چلتا ہے تو ہم حکم کرتے ہیں کہ خدائے واحد تجھے چلا دے۔ چنانچہ وہ دریائے نیل میں اس خط کو ڈال دیا گیا۔ اب لوگ صبح تک دریائے نیل کو تکتے رہے مگر دریائے نیل کا پانی نہ رکا، اور آج تک اس کا پانی جاری ہے۔ یہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات اور حکومت، جو سمندروں کے پانی پر بھی اور ہواؤں پر بھی اور آگ پر بھی آپ کی حکومت تھی۔ آپ کی انکساری ایسی تھی کہ جب کوئی صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بہت تعریف کیا کرتے ہیں، یہ سن کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں۔ یہ انکساری آپ میں تھی۔ ایک مرتبہ ایک خاتون جس کا نام زنیرہ تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی تھی۔ تب ابھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لائے تھے۔ جب عمر کو پتہ چلا تو اس کے پاس گئے اور کوڑوں سے مارنا شروع کیا، تب بھی باز نہ آئے، اور کوڑے کا ہاتھ جو ہاتھا رہتا ہے اس کی آنکھوں میں گھسا دیا، جس کی بنا پر اس کی دونوں آنکھیں جاتی رہی۔ تب عمر نے کہا کہ اب تو محمد سے کہہ کر آنکھیں ٹھیک کروا لے، تیری روشنی اور بینائی کو واپس تو کروا لے۔ تب زنیرہ نے اللہ سے عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ، یوں ہی میری آنکھیں چلی جاتی تو میں کچھ تجھ سے شکایت نہ کرتی، مگر اب تیرے حبیب پر بات آ گئی ہے، اس لیے اللہ میری آنکھوں کو روشنی عطا کر۔ اللہ کے فضل سے اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے تو دوڑتے ہوئے زنیرہ کے پاس گئے اور کہا کہ زنیرہ، اب میں بھی محمد کا غلام ہو چکا ہوں، اور میری کی ہوئی حرکت جو میں نے تجھ سے کی تھی تو مجھے معاف فرما دے۔ اس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زنیرہ سے معافی چاہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ صرف خلیفہ تھے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر بھی کہلاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے 2 وزیر آسمان پر ہیں، وہ جبرائیل اور میکائیل ہیں، اور 2 وزیر زمین پر ہیں، وہ ابو بکر صدیق اور عمر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 10 سال 4 ماہ اور 4 دن رہی، اور آپ کی سلطنت ملک عرب سے مکران جو بلوچستان کا علاقہ ہے وہاں تک، اور ایران، یرموک وغیرہ ملکوں تک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوج کے گھوڑے دوڑتے تھے۔ آپ کی حکومت
نہ صرف انسانوں پر تھی بلکہ جیسے پہلے کہا گیا کہ سمندروں پر، پانی پر بھی تھی، ہواؤں پر بھی تھی، یہاں تک کہ آگ پر بھی آپ کی حکومت تھی۔ ایک مرتبہ اتنی بھیانک آگ پھیلی جو مدینے کے طرف آگ پھیلتی چلی آ رہی تھی، بڑھ رہی تھی مدینہ منورہ کی طرف وہ آگ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے آ کر یہ خطرے کی خبر سنائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خمیس اتارا جس پر 17 پیوند کپڑے کے لگے ہوئے تھے، وہ خمیس دے کر کہا کہ اسے آگ کے سامنے ڈال دینا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ آگ آگے بڑھ رہی تھی اور آگے آپ کا قمیص ڈال دیا گیا تو اس آگ کے پیچھے ہٹنے کا آگ نے کام شروع کر دیا۔ آگ پیچھے ہٹنے لگی، پیچھے ہٹتے ہٹتے وہ آگ ختم ہو گئی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں زمین میں زلزلہ آیا، جسے ارتھکویک کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر کوڑا آپ نے مارا اس زلزلے کے وقت اور زمین سے کہا کہ اے زمین رک جا، کیا میں تیری چھاتی پر بیٹھ کر مخلوق کے لیے عدل و انصاف نہیں کیا کرتا؟ اسی وقت زلزلہ تھم گیا۔ اس واقعے سے پتہ چلا کہ جو زمین کے اوپر بیٹھ کر کسی بھی مسئلے پر کسی بھی اپنے بھائی سے ناانصافی کرے گا، چاہے وہ جائیداد کا معاملہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، زمین کے اوپر بیٹھ کر ناانصافی کرے گا تو زمین کے اندر جانے کے بعد زمین اپنا رنگ اسے دکھلا کر رہے گی۔ ایک وقت کسی ملک سے ایک باہر کا سفیر جسے ایلچی کہتے ہیں وہ مدینہ منورہ میں آیا۔ وہ مدینہ والوں سے پوچھتا ہے کہ اس ملک کا خلیفہ کس دربار میں ملے گا؟ تو مدینہ والوں نے کہا کہ ہمارا خلیفہ وقت نرالی شان رکھتا ہے، اسے تلاش کرنا ہے تو یہیں کسی بستی میں چلے جائیے، وہ ہمارا امیر مل جائے گا۔ تو وہ سفیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرتا ہوا جنت البقیع پر پہنچتا ہے اور وہ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ جس امیر المومنین کو اور وہ جس خلیفہ وقت کو تلاش کر رہا تھا وہ خلیفہ رسول جنت البقیع کے قبرستان کے کنارے پر ایک درخت کے نیچے ایک اینٹ پر سر رکھ کر آرام سے سو رہے ہیں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا نتیجہ ہے۔ یہ تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفوں کی خلافت کے دور کی حکمرانی۔ آج کے دور میں حکومت کرنے والے حاکموں کو بند کمروں میں عالیشان اور قیمتی گھروں کے فرش پر نیند نہیں آتی۔ ایک وہ بھی خلیفہ رسول تھا جو اپنے سرانے اینٹ کا تکیہ بنائے سکون سے سو رہا ہے۔ یہی تو وہ فاروق اعظم تھے جنہوں نے اپنی سادگی میں رہ کر قیصر و کسریٰ کے محلوں کو بھی جیت لیا۔ اللہ تعالی ہمیں بطفیل خاتمین صلی اللہ علیہ وسلم اور مہدی علیہ السلام کے صدقے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شجاعت، للہیت، سادگی سے رہ کر دین اسلام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات و ذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک برؤوف رحیم۔